السلام علیکم۔ خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے کیونکہ ایران نے حالیہ حملوں کے بعد آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دیا ہے، اور اس بار تجارتی جہاز، بحری جہاز، جنگی جہاز، آئل ٹینکرز کوئی بھی وہاں سے نہیں گزرے گا، اور اس کا اثر فوری طور پر آئل مارکیٹ پر آ گیا، اور آئل مارکیٹ میں قیمتیں 2.5% سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کا امپیکٹ عام عوام پر دنیا بھر میں محسوس کیا جائے گا، خواہ وہ مشرق وسطیٰ ہو، خواہ وہ فار ایسٹ ہو، خواہ وہ جنوبی ایشیا ہو، یا وہ خواہ امریکہ ہو۔ دنیا کا کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کسی طرح نچلا بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور حالیہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے امریکہ کی 18 سے زیادہ تنصیبات کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے۔ 2 دن سے مسلسل حملے جاری ہیں۔ امریکہ تو ایک دفعہ حملے کر کے غائب ہو گیا، اپاچی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا امریکہ کا، اس کے جواب میں امریکہ نے 200 مقامات پر ایران میں حملے کیے تھے، ریڈار سسٹم اڑا دیے تھے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے ان کو نقصان پہنچایا تھا، اور ان کی جو دفاعی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اب اس کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر بہت ٹارگیٹڈ، بہت لوڈڈ قسم کے حملے کیے ہیں، اور یہ حملے مسلسل 2 دن سے کویت میں ہو رہے ہیں، بحرین میں ہو رہے ہیں، اور اردن میں ہو رہے ہیں۔ اردن وہ علاقہ تھا جو خلیج کے اندر، جو خلیج سے تھوڑا سا دور تھا اور نسبتاً محفوظ تھا، اس جنگ کے اثرات سے محفوظ تھا۔ اسرائیل سے اس کا بارڈر ملتا ہے اور سعودی عرب سے اس کا بارڈر ملتا ہے، اور وہ ایران سے دور تھا، تو خلیج کے اندر اس کا براہ راست لنک نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ امریکی پریزنس وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ جب اسرائیل پر ایران حملہ کرتا ہے تو اردن کے ایک علاقے سے گزر کر میزائل جاتے ہیں، اور وہ میزائل اردن کے اندر ناکارہ بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اب ایران نے ارادہ یہی کیا ہے کہ جو الارزق ایئر بیس ہے اردن کا، اس کو خاص طور پر نشانہ بنایا، اور جو بیلسٹک میزائلز ہیں مسلسل 2 دن سے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور الارزق کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ نقصانات ہوئے الارزق کے اندر۔ اور اگرچہ اردن نے کلیم کیا ہے کہ اس نے بہت سارے میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے میزائل الارزق ایئر بیس پر گرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کافی نقصان پہنچائے، اور مسلسل یہ حملے جاری ہیں۔ ایسا نہیں کہ الازرق پر جو حملے ہوئے ہیں وہ رک گئے، الازرق پر مزید بھی حملے جاری ہیں، بیلسٹک میزائل جب موقع ایران کو مل رہا ہے وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کویت کے جو علی سالم ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، احمد الجابر ایئر بیس جو ہے کویت کا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر موجود جو امریکی تنصیبات ہیں، امریکہ کے جو دفاعی تنصیبات ہیں، ان کا جو اسلحہ گولہ بارود ہے، اور جو ان کے جو وہاں پر دفاعی سیٹ اپ ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کے اندر جو عیسیٰ ایئر بیس ہے، شیخ عیسیٰ ایئر بیس ہے، اس کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہاں پر امریکی پریزنس بہت زیادہ تھی، امریکی پریزنس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور وہاں پر اس کے علاوہ جو 5th جنریشن، جو 5th فلیٹ ہے امریکہ کا، تو 5th فلیٹ جو ہے وہ بحرین کے اندر موجود ہے، جو سب سے بڑی جو بحری فورسز جو پریزنس امریکہ کی تھی وہ بحرین کے اندر تھی۔ تو جب کبھی بھی ایران پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں امریکہ کے 5th فلیٹ کو بحرین کے اندر ایران ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور یہ حملے گزشتہ روز بھی ہوئے تھے اور آج بھی حملے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ نے جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ اب دباؤ بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جو معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونا تھا اس میں اب امریکہ اپنی شرائط بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ایران نے اگرچہ ابتدا میں بہت ساری شرائط مان لی تھی فوری طور پر، لیکن اب امریکہ کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو ڈرافٹ امریکہ کی جانب سے دیا گیا تو امریکہ مطالبہ کر رہا ہے ایران سے کہ آپ فوری طور پر اس پر دستخط کریں۔ اب اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ساتھ میں کبھی اسرائیل سے کہتا ہے کہ آپ مزید حملے بڑھا دیں، کبھی وہ خود حملے کرتا ہے، جیسے گزشتہ روز 2 دن پہلے جو الکشم پر، سیرک پر اور باقی مقامات پر، بندر عباس پر جو حملے کیے گئے تھے، 200 مقامات پر 200 تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو اب امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح جلد از جلد دھوس دھاندلی سے دباؤ بڑھا کر یا حملے کر کے ایران کو معاہدے پر تیار کیا جائے۔ اب جو امریکی جو وائٹ ہاؤس ہے، جو صدر امریکی صدر ہے، انہوں نے مزید نئے حملوں کی منظوری دینے کی تیاری کر لی ہے، اور یہ حملے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ اندازہ یہ تھا کہ وہ آج شروع ہو جائیں گے، ممکنہ طور پر اگر حالات ایسے رہے تو یہ آج رات کو بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خطے کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تجارتی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے تجارتی جہاز جا رہا تھا جو
آبنا ہرمز سے گزر رہا تھا خلیج عمان کے اندر، امریکہ نے اس کو حملہ کیا اور اس کے جو اس کا جہاں پر کیپٹن بیٹھتا ہے اس علاقے کو، جو جہاں پہ انجن روم تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا. اس میں 24 ملاح سوار تھے، جن میں سے 3 مارے گئے اور 3 کے 3 بدقسمتی سے بھارت کے ملاح تھے. 3 کو پہلے ابتدائی طور پر کہا گیا کہ 3 لاشیں مسنگ ہیں، 21 کو بچا لیا گیا ہے. پھر کہا گیا کہ 2 لوگوں کی لاشیں مل گئی ہیں، دونوں انڈینز ہیں اور 1 لاپتہ ہے. اور پھر بعد میں تینوں لاشیں مل گئیں. 3 انڈینز اس حملے میں مارے جا چکے ہیں اور جو جہاز رانی کے وزیر ہیں انڈیا کے، انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے. اب یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور وہاں پر جو انطونیو گوتریس ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو خلیج کے جو صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، امریکہ اور ایران جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہاں پر امن بحال ہو سکے، خطے کے اندر امن بحال ہو اور دنیا سکون کا سانس لے. اور جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، تیل کی پیداوار بند ہونے کی وجہ سے، تیل کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے، جو چین، جنوبی کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، بھارت، یورپ، امریکہ سب متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو یہ کسی طرح بحال ہو اور جو 20% تیل کی ٹریڈ جو یہاں سے ہوتی ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو یہ مطالبات دنیا کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ اپنے خطرناک عزائم کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جب دنیا بھر کی توجہ خلیج فارس کی جانب ہے، وہ لبنان کے اندر پیش قدمی جاری کر رکھے ہوئے اور جنوبی علاقوں پر تو اس کی پہلے ہی اس نے جو حملے کیے تھے، اب شمالی علاقوں کے اندر اس کی پیش قدمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. فورسز ان کی موجود ہے، پہلے میزائل حملے، راکٹ حملے وہاں پر کیے جا رہے تھے، لیکن اب زمینی افواج جو ہیں لبنان کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ ایک لیوریج ہے کہ آنے والے دنوں میں جب کبھی مذاکرات ہوں گے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں گے امن کے حوالے سے، کیونکہ ان مذاکرات کے اندر لبنان کی جو جنگ بندی ہے اس کو بھی شامل رکھا گیا ہے. تو کل کو اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہی جگہ لائن آف کنٹرول بنے گی جہاں تک اسرائیلی افواج اندر لبنان کے اندر جا چکی ہیں. اور لبنان بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اگرچہ دنیا کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے اور یورپ کی جانب سے اسرائیل کو منع کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دھمکایا جا رہا ہے، سفارتی سطح پر رابطے منقطع کیے جا رہے ہیں. لیکن اندرون خانہ امریکہ کی جانب سے فلی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے لبنان کے اندر آگے پیش قدمی کرتا چلا جائے، اور تاکہ کل کو جب کبھی ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں اس کو جو پیش قدمی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور لبنان کا وہ علاقہ اسرائیل کے مستقل کنٹرول میں آ سکے. اسرائیل کی کوشش ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے جس کے اندر حجاز کے علاقہ بھی شامل ہے، اردن کے علاقہ بھی شامل ہے، شام کے علاقے، لبنان کے علاقے شامل ہے اور صحرائے سینا جو مصر کا علاقہ ہے وہ بھی شامل ہے. تو اسرائیل تو پیش قدمی کر رہا ہے مسلسل اس جانب اور امریکہ کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، امریکہ جو ہے مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے، اسرائیل مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ حملے ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ایران ہر طرح کی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. اس نے آبنائے ہرمز کو پھر سے بلاک کر دیا ہے، وہاں سے تیل کی آمد و رفت روک دی گئی ہے، پیش رفت روک دی گئی ہے، اب کسی قسم کی تجارت نہیں ہو پا رہی. اب اس کا آنے والے دنوں میں دباؤ دنیا کو نظر آئے گا.